زبان جو قرآن کی آیت میں ایدیکم ہاتھوں کے لفظ ہے، اور ہاتھ تو پورے اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے اوپر تک، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ کف ہے، کف، ٹھیک ہے، مطلب کف مطلب یہاں تک جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے کو آپ کو تیمم کرنا ہے، صرف مسح کرنا ہے، اس پر یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا حصہ ہے۔ تو کونیوں تک کی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، بغلوں تک بھی بہرحال کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، سوائے اس قیاس کے کہ ہاتھ میں پورا ہاتھ شامل ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے کر کے بتا دیا تو ہتھیلیوں تک، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادتی نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک، اور تو سمجھ گیا، بس اتنا ہی یہ تیمم کا طریقہ تھا کہ آپ نے بسم اللہ کہا اور مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھ جھٹکے، چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہتھیلیوں پر آپ آ چکے، ادھر کا تو پہلے لگ چکا ہے، تو اب خالی آپ کو اوپر کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا تیمم، یہ ہمارا جو ہے تیمم ہو گیا، اور یہ اتنا ہی آسان ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہی تیمم غسل کے لیے بھی کام آئیں گا آپ کو، یہی تیمم وضو کے لیے بھی کام آئے گا آپ کو، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو غسل کے لیے بھی تیمم یہی ہے، وضو کے لیے بھی تیمم یہی ہے، یاد رکھیے۔ تو اب یہ بات بہرحال آپ سمجھ گئے۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دیوار پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں، دیکھیے مٹی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دیواروں پہ عموماً نہیں ہوتی مٹی، یاد رکھیے، اور دیوار زمین کے سطح بھی نہیں کہلائیں گی، دیوار میں جو کچھ ہے وہ زمین کی سطح نہیں ہے۔ ہاں مٹی کی دیوار ہو کسی کی تو ایک الگ بات ہے، گھر ہی مٹی کا ہے، دیوار مٹی ہے، جو مٹی نکل رہی ہے ہاتھ پہ لگ سکتی ہے، الگ بات ہے، لیکن ہماری دیواریں سلنا کری ہوئی بہترین، اس پر پلاسٹک پینٹ مارا ہوا ہوتا ہے، وہاں کہاں مٹی ملے گی آپ کو، ٹھیک، تو بہرحال وہاں تو نہیں ہوگا، مٹی ہونا وہ ہے، نہیں ہے تو آپ کہیں سے منگوائی، بہت سی جگہ محال ہوتا ہے تو بہرحال وہاں آپ تلاش کر کے رکھیے، گھر پر مٹی لا کر رکھیے، اور مٹی کا پاک ہونا، پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی پاک ہوتی ہے، یاد رکھیے، گیلا جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں امکانات ہے کس چیز سے گیلا ہوا تو پاک نہیں ہوتا ہے، لیکن پاک مٹی سے مراد سوکھی مٹی، ورنہ پاک مٹی ڈھونڈنے آپ نکلیں گے تو پھر کربلا کی مٹی لا رہے تو کوئی اجمیر کی مٹی لا رہے تو کوئی مدینے کی مٹی لا رہے، پاک مٹی ہے تو کوئی بیت المقدس سے منگواتے ہیں، یہ پاک مراد نہیں، صاف مٹی مطلب گیلی نہیں، اس لیے کس سے گیلی ہوئی ہم کو نہیں پتا، تو سوکھی ہوئی مٹی پاک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پاک مٹی کا قصد کریں، گھر میں نہ ہو تو باہر سے منگوائیں آپ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تھا ہی نہیں، تو بہرحال ہم کیا کریں، تو بہرحال آپ کو منگوانا پڑیں گی، باہر سے لا کر گھر میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تیمم کا طریقہ، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اور یہ غسل سے بھی چھوٹا ہے، وضو کے فرائض سنتیں تھوڑی زیادہ ہیں، معاف کرنا، وضو کی زیادہ ہے، پھر غسل کی اس سے کم ہے، اور تیمم تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شارٹ ہے، ایک دم آسان ہے۔ اب یہ ہر آدمی کے لیے جو پانی پہ استعمال کو نہیں ہے یا قادر نہیں ہے، نہیں ملتا ہے، وہ اس معاملے میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز